اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ عشرہ ذو الحجہ کا مہینہ الحمدللہ شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حاجی لوگ حج پر چلے گئے، جن کے بھی خاندان میں سے جن لوگوں نے حج پر جانا تھا وہ لوگ حج کرنے چلے گئے، نیکیوں میں مصروف ہوں گے الحمدللہ۔ وہاں پر پیچھے رہنے والے جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے نیکیاں کمانے کے دن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نیکیوں کا یہ سیزن شروع ہو گیا۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے نا کہ حاجی وہاں پر گئے، ہم نے پھول پہنا کر بھیجا، ہم نے وہاں پر ان کو بڑے عظمت والے کام کے لیے بھیجا، ہم خالی ہاتھ پیچھے رہ گئے، ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ ہم حج پر نہیں گئے، ہم حج پر نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ حاجی لوگ وہاں پر نیکی کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے نیکیاں کمانے کے دن آ گئے۔ یہ دن بڑی فضیلت والے دن ہیں، یہ دن بہت اہمیت والے دن ہیں، یعنی نفع مند تجارت کے دن یہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دن بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑا ٹائم ہے، مختصر دن ہے اور جلدی سے یہ دن گزر جاتے ہیں، اور یہ دن اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ یہ دن ان لوگوں کو یاد کرنے کے دن ہیں جنہوں نے اللہ سے وفا کیا، وفا پوری کی اللہ تعالیٰ سے، ان کو یاد کرنے کے یہ دن آ گئے ہیں۔ لہذا یہ دن بہت تھوڑے ہیں، چند دن ہیں اور جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ذو الحج کے 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ قسم ہمیشہ اللہ تعالیٰ تب کھاتے ہیں جس چیز کی اللہ تعالیٰ اہمیت بتانا چاہیں، اس چیز کی پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذو الحج کے 10 دنوں کی قسم کھا لی۔ ذو الحج کا جو مہینہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جب سے یہ کائنات بنی تب سے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے جو ہیں مشہور کر دیے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ گنتی مہینوں کی 12 ہی ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ آگے پیچھے کر دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی ترتیب سے ہی کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے مہینے ہیں بتائیے؟ ہیں؟ رجب یہ درمیان میں آتا ہے، پھر اس کے بعد محرم، رمضان بھی نہیں، ہاں محرم، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ سے آتا ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ کہ اس میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، فتنے فساد نہیں کرنے۔ یہ مہینے اللہ کو بہت پیارے ہیں، مکرم معزز اللہ کے ہاں یہ مہینے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں موسم کا تغیر تبدل ہوتا ہے، سردی ہو گئی، پتہ نہیں چلتا، ایک دم سردی، ایک دم گرمی، ایک دم بہار، ایک دم خزاں، موسم کا تغیر تبدل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور ہم اس موسم کے تغیر و تبدل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
بہت گرمی ہے تو بہت سردیوں کے کپڑے رکھو، ٹھیک ہے نا، بہت سردی آئی تو سردیوں کے کپڑے نکالو، ٹھیک ہے، گرمیاں آ گئی تو سہولت آ گئی، کچھ سردیاں آئیں تو کچھ سردیوں میں سہولت ہو گئی، لہذا اللہ تعالیٰ موسم کا تغیر تبدل کرتے ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ سردی آئیں تو بجلی کا بل کم، گرمی آئیں تو پھر بجلی کا بل زیادہ، اس طرح کے یعنی فائدہ ہم اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکیوں کا بھی موسم لے کر آتے ہیں، تغیر تبدل نیکیوں کا بھی کرتے ہیں۔ کچھ موسم ایسے آتے ہیں، کچھ ٹائم ایسے آتے ہیں، کچھ دن ایسے آتے ہیں، کچھ مہینے اللہ تعالیٰ ایسے لے کر آتے ہیں جس میں ہم نیکیاں کر کے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے نا، اسے عید کی خوشی نہیں ہوتی، اسے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نفع مند تجارت کروں گا۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ چند دن ایسے لے کر آتے ہیں، چند گھڑیاں ایسی لے کر آتے ہیں، چند ایام ایسے لے کر آتے ہیں جس میں نفع مند تجارت کرتا ہے، ایک مومن انسان نیکی کرتا ہے اور اس کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ لہذا یہ دن جو ہیں عشرہ ذو الحجہ کے، یہ دن وہ دن ہیں جس میں ہم نیکی تھوڑی کریں گے اور اجر زیادہ کمائیں گے۔ یہ دن فضیلت والے دن ہیں۔ اچھا، ہمیں ابھی تک بچپن سے رمضان کو تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے روزے رکھنے ہیں، افطاریاں کرنی ہیں، سحریاں کرنی ہیں، روزے افطار کروانے ہیں، یہ نیکیوں کے مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ عشرہ ذو الحجہ بھی یہ نیکیوں کا مہینہ حاجیوں کے علاوہ اور لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کو ہم ویسے سیلیبریٹ کرتے ہی نہیں ہیں جس طرح کہ رمضان کو ہم کرتے ہیں، ہمیں ان دنوں کا انتظار نہیں ہوتا، حالانکہ یہ دن بھی سال میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ جیسے رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے نا، یہ دن بھی سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور یہ دن بڑے اہم دن ہے نیکیوں کے لحاظ سے، لہذا رمضان سے بھی زیادہ ہے، رمضان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جو اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو، یعنی ان 10 دنوں کے جو عمل ہیں کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہم عمل کریں اللہ کو بہت زیادہ یہ عمل پسند آئے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی جو ہے میں آگے بتاتی ہوں کہ رمضان کے علاوہ بھی اس کی فضیلت کیوں زیادہ ہے، کیونکہ رمضان میں جو ہے ہم قیام کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم حج نہیں کرتے۔ ان دنوں میں تمام نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اور اس کے علاوہ حج جو کہ سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دن حاجیوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور حاجیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ دن بہت اہم ہے۔ اچھا، باقی راتوں میں تو اللہ تعالیٰ رات کے تہائی ٹائم میں پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، لیکن ان دنوں میں 9 ذی الحجہ کا دن ایسا ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ پورا دن پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو، رحمت اللہ کی جوش مار رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس دن جہنم سے آزاد بہت زیادہ لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ اور 9 ذی الحج یہ آگے، اچھا آپ لوگ درمیان میں سوال مت کریے گا، ٹھیک ہے نا، سوال نہ کریے گا، جو بات رہ جائے وہ آپ پوچھیے گا ضرور بعد میں، ہر بات آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورا دن پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، میرے بندوں کو مجھ سے کیا حاجت ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تو روزے سے ہیں، یا اللہ تیرے بندے تو تجھ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا، آج میں نے ان کو بخش دیا، اور میں ان کو وہ نواز دوں گا جو یہ مجھ سے مانگیں گے۔ اچھا، ان 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ کو حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے چاند کے حساب سے جاتے ہیں جہاں پر جاتے ہیں۔ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں ہم اپنے ٹائم کے حساب سے صبح کی نماز، ظہر کی نماز، تمام نمازوں کے اوقات اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، ہم اپنے حساب سے چاند دیکھ کر ذو الحج کا آغاز کرتے ہیں، اپنے چاند کے حساب سے عید کے دن کا آغاز کرتے ہیں، لہذا ہمارا 9 ذی الحجہ کا دن ہمارے چاند کے حساب سے آئے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارا ان کا 10 ذی الحجہ ہو، ہمارا 9 ذی الحجہ ہو،
جو بھی دن ہوگا اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زمین گول ہے، پوری گردش کر رہی ہے، آدھی زمین پر دن ہے اور آدھی زمین پر رات ہے، پوری زمین کے اوپر اللہ کے بندے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ بخشش کا دن وہاں پہلے لائے اور ہمارا بعد میں وہ دن آئے۔ ہمارا 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوگا وہ ہمارا بہت فضیلت والا دن ہوگا۔ اس دن پورا دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں مانگو جو مانگو گے نوازا جائے گا، اور فرشتوں کے سامنے 9 ذی الحج کو، حاجیوں کے لیے بھی اور بغیر حاجیوں کے لیے بھی 9 ذی الحجہ کا دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس دن کی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن کا اللہ تعالیٰ، یہ دن ایسے دن فضیلت والے ہیں کہ پورے سال میں وہ دن فضیلت والے نہیں ہوتے کہ انسان ان میں عمل کرے اور ان دنوں کے عمل ان دنوں کے عمل سے اجر میں زیادہ ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کوئی بھی دن نہیں، کوئی بھی عمل نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک مجاہد کے جو اللہ کے راہ میں نکلے، وہ اپنی جان بھی لٹا دے اور اپنی مال بھی لٹا کر آئے، اس کا اجر زیادہ ہے، لیکن پورے سال ان 10 دنوں میں جو عمل والے دن، اجر والے دن ہیں، پورا سال یہ دن نہیں آتے۔ لہذا رمضان کی اپنی جگہ فضیلت، ٹھیک ہے نا، لیکن ان دنوں کی فضیلت چونکہ ان دنوں میں تمام نیکیاں آ جاتی ہیں۔ اب میں آگے بتاؤں کہ ان دنوں میں کرنا کیا ہے ہم نے، لہذا یہ دن بڑی اہمیت والے ہیں، بڑے فضیلت والے یہ دن ہیں، اور ہم نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے، نفع مند تجارت کرنی ہے۔ نفع مند تجارت سے مراد روٹین کے وہ دن ہے نا، لیکن بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبوں کے ساتھ کچھ نیکیاں کرنی ہیں، ان کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ محنت سے زیادہ نیکیوں کے سیل کے یہ دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان دنوں کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان دنوں میں کچھ اعمال حاجی وہاں پر کرتے ہیں جو کہ ہمارے آبا ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ کام کیے، ان کو یاد کرنے کے یہ دن ہے۔ یہ خاندان، یہ کنبہ بڑا وفا والا یہ کنبہ تھا۔ اللہ نے جو جو ان پر آزمائشیں لے کر آئے، جو جو امتحان لیے، اس خاندان نے ان آزمائشوں کو پورا کیا۔ اللہ نے بھی پھر ان کو چن لیا، پوری امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں کا تذکرہ کریں گے، تو خوش نصیب ہیں ہم الحمدللہ کہ ہمیں یہ فضیلت والے دن ملنے لگے ہیں۔ بہت سے لوگ پچھلے سال ہوں گے اور اب نہیں ہیں، تو خوش نصیبی ہے الحمدللہ، ہمیں عشرہ ذی الحجہ کے یہ ایام ملنے لگے ہیں۔ لہذا تمام مسلمانوں کے لیے یہ دن یادوں کے دن ہیں، یادوں کو تازہ کرنا ہے، ان لوگوں کے یادوں کو تازہ کرنا ہے جن کو اللہ نے سب سے افضل قرار دیا۔ یہ یادیں ان لوگوں کی یاد کرنے کے دن ہیں جنہوں نے اللہ سے تمام عہد کو پورا کر دکھایا۔ جو جو اللہ نے آزمائش ڈالی، جو جو اللہ نے کہا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم تیار ہیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہم زندگی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر پوری زندگی 30 آزمائشیں آئیں، یوں سمجھے پوری زندگی گزری آزمائشوں میں، ہے نا۔ ہمارے ہاں اگر کسی پر ایسے آزمائشیں آئیں نا تو ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے کرتوت ہوں گے نا، تبھی تو آگے اپنے آ رہے ہیں ایسی حرکتیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 30 آزمائشیں ڈالیں، اور تینوں کی تینوں آزمائشوں پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ ہر آزمائش انسان کے دماغی توازن کو ختم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہر آزمائش انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ نہیں رکھ دیتی؟ ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر سخت سے سخت آزمائش پر آزمایا، لیکن اللہ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہر آزمائش پر پورے ہوتے، پاس ہوتے چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ لو پہلی ایک آزمائش گزری نہیں، ابھی سخت دن گزرے تھے، ابھی اتنے تکلیف کے دن گزرے تھے، سانس ابھی سکھ کا لیا تھا، پھر دوبارہ ایک اور آزمائش آ گئی۔
تو ابراہیم علیہ السلام پر 30 آزمائشیں زندگی میں آئیں، دماغی توازن ہلا دینے والی آزمائشیں، ٹھیک ہے نا، ڈپریشن میں ڈال دینے والی آزمائشیں، لیکن ہر آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہر آزمائش انسان کو نکھارتی ہے۔ آپ کو پتہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کو آزماتے ہیں اس آزمائش کے ذریعے کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میرا قرب اور تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بدک جاتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کیا مشکل ہے، کیا زندگی اجیرن ہو گئی، اس سے زیادہ تو وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، ہر آزمائش پر پورے اترے، اور ہر آزمائش پچھلی آزمائش سے زیادہ بڑی تھی، اور ہر آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ بنی۔ پہلی آزمائش تو ان کے لیے گھر سے شروع ہوئی، باپ نے گھر سے نکالا، ٹھیک ہے نا، جب توحید کی دعوت دی، باپ کو آزر کو کہا کہ اے ابا جان، آپ یہ بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ، ہم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت بہت ادب اور رسپیکٹ کے ساتھ دی، ٹھیک ہے۔ تو باپ نے کہا وہ جرنی ملیجا، جاؤ تم نظروں سے دور ہو جاؤ، یا بہت دور مجھ سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا قال ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے میرے ابا جان، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا تو مانگتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو معاف کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے۔ سخت آزمائش ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اولاد کے لیے سب سے بہترین سہارا اس دنیا میں سروائیو کرنے کا پیرنٹس ہوتے ہیں، اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا گھر کے لوگ، اپنا گھر ان کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بنا، حق پر تھے، حق کو چھپایا نہیں، حق کی دعوت دی، اور حق کو ایک جمع پونجی سمجھا، اور حق کو لے کر گھر سے نکل گئے، ٹھیک ہے نا، حق کو چھپایا نہیں، کہاں جاؤں کدھر جاؤں، مصلحت کے تحت حق کو چھپا لیتے، توحید کی دعوت دی، اور جب باپ نے بہت مخالفت کی اور باپ نے کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی گھر سے چلے گئے۔ اور باپ ایسی پوسٹ پر تھا جو وقت کا سربراہ تھا، باپ کے اس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ، لیڈ طبقے کے ساتھ باپ کے تعلقات تھے، حکمران طبقے کے ساتھ باپ کے تعلقات تھے۔ بہت سخت آزمائشیں شروع ہوئیں جوانی میں ہی، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ جوانی میں دیکھا ہی کیا بیچارے نے، کوئی خوشی نہیں دیکھی، یہی تو عمر تھی خوشیاں دیکھنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، یہاں پر تمام لوگوں نے مل کر اگلا امتحان آگ میں ڈالا۔ سوچیں، آگ شعلے مار، ہم گرمی میں ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم لائٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، ہم کہتے ہیں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، ہم اٹھ کے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں، کریں تاکہ ہماری یہ مشکل دور ہو۔ تمام لوگ مل گئے، والدین مل گئے، معاشرے کے تمام لوگ مل گئے، حکمران ملا، سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ، اونچے اونچے پہاڑوں جتنے اس کے شعلے تھے، اس آگ میں سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے، اور اس آگ سے نکلنے کے بعد پھر جب انہوں نے ہجرت کی، یعنی اس آگ سے نکلنے کے بعد بھی جب لوگوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ہے نا، لوگوں سے دبے نہیں، لوگوں سے امپریس نہیں ہوئے، آگ میں انہوں نے ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کا کام جلانا ہے، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے آج ٹھنڈے ہو جائے۔ اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ یہ دن ان یادوں کو یاد کرنے کے دن ہے، ہمارے آبا گزرے، ان کا توکل، ان کا ایمان، ان کی توحید اتنی مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ وہ آگ میں بھی جا رہے ہیں تو وہ گھبرا نہیں رہے، وہ اپنا ایمان چھوڑ نہیں رہے، وہ اللہ پر توکل چھوڑ نہیں رہے۔ لوگ ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، والدین ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، نیکی پر جمے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم ہے نیکی پر،
آگ میں جا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ان کا انجام کیا ہو، انہیں تو پہلے نہیں پتہ تھا کہ میرے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آگ میں گئے، آگ میں ڈلوایا اللہ نے، یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ انتظام ایسا کر سکتے تھے نا کہ وہ آگ جلانے کے پروگرام کرتے، اللہ آندھی طوفان ہی چلا دیتے، آگ جلتی ہی نہ۔ اللہ نے آگ جلوائی، اللہ نے آگ بھڑکائی، اللہ نے ان کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں، اطمینان اتنا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب مجھے ضائع کبھی نہیں کرے گا، میں نے اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دعائیں پڑھ رہے ہیں، مجھے اللہ کافی اور میرا رب بہت اچھا بہترین کار ساز ہے۔ اس بات پر یقین، میرا رب بہترین کار ساز ہے، میرا رب مجھے سنبھالے گا۔ بظاہر اسباب کچھ بھی نہیں ہے، لوگ مطمئن ہو گئے، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ سے کہا، آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کیونکہ میرے رب کے کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان یعنی یہ ہوا کہ آگ میں ڈالے گئے، سب لوگوں نے مل کے ڈالا، کیسے دل کی کنڈیشن ہوگی، کتنی گھبراہٹ ہوگی، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اچھا، اب یہاں سے پھر اتنی یہ مصیبت میں جانے کے بعد لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، صرف واحد لوط علیہ السلام بھتیجے جو تھے وہ ایمان لائے تھے۔ پھر یہاں سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ملک میں گئے ہجرت کرتے ہوئے، جب مصر میں گئے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی۔ وہاں کے بادشاہ کا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا، جو اس کا دل چاہتا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ ہیں، جیسے ہی اس نے برائی کا ارادہ کیا حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بیوی ہیں، یہ بات وہ چھپا گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ بڑھائے کہ حضرت سارہ کو پکڑے، ہاتھ وہیں سن ہو گیا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ ان کو یاد کرنا ان دنوں کو، ان کی وفا کو یاد کرنا ان دنوں میں، یہ ان کی یاد کے یہ دن ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس قربانی کے دن ہے، جانور سنبھالو، گوشت کھاؤ، دعوتیں کرو، فریز کرو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ دن ان لوگوں کو، ان کی وفاؤں کو یاد کرنے کے دن ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ تو ہاتھ وہیں سن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سارہ سے اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، اب میں برائی کا ارادہ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، ہاتھ صحیح ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے برائی جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ برائی سے نہیں رکتا، دوبارہ پھر اس نے کوشش کی، دوبارہ پھر ہاتھ ویسا ہوا، حتیٰ کہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ہاں جی، ادھر بٹھا دیں، آجو ادھر، آجو سر، چلو چلو ٹھیک ہے، اس کو سامنے بیٹھنے دیں، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ ہاں اچھا، تو وہ کیا نام ہے، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، 2-3 مرتبہ ہونے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب پکا وعدہ، اب اللہ سے دعا کرو میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، میں برائی کا ارادہ نہیں کروں گا۔ وہ بھی بادشاہ تھا، مصر کا ظالم بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ہاتھ صحیح ہوا، اس کا بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ کچھ خاص لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے یہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، ورنہ میں برائی تو پہلے بھی کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سارہ کو تحفے کے طور پر ایک لونڈی حضرت ہاجرہ دی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تو ساتھ موجود تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ دی کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے آپ ان کو ساتھ لے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ جو لوگ لگتے ہیں، جو چلتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کا خاص قرب اور خاص اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی چنی ہوئی پھر ہو گئی۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی خود شادی کروائی کہ بچہ ہو نہیں رہا، چلیں آپ ان سے شادی کر لیں، ان سے شادی کر لیں۔ یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی، یہ سب اللہ کی تدبیریں تھیں۔ تو لہذا نہیں تو پھر آپ کو حضرت ہاجرہ مل گئی،
حضرت حاجرہ کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھاپا آ گیا، 80-90 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو 80-90 سال عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی تھی، اب اللہ نے اولاد دی بڑھاپے میں۔ ابھی بھی آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بیوی کو اور اس چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ آؤ جو بے آب و گیا جگہ ہے، جہاں پر نہ بندہ ہے نہ بشر ہے، نہ چرند ہے نہ پرند ہے، نہ وہاں پر سبزہ ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، جاؤ وہاں پر چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر چل پڑے۔ یہ ان کے اعمال یاد کرنے کے دن ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ان کی وفا اللہ کے ساتھ لے کر چل پڑے ہیں، بیٹے کو بھی لے کر چل پڑے، جوان بیوی کو بھی لے کر چل پڑے۔ اور حضرت حاجرہ جو ہیں پانی کا مشکیزہ اور پوٹلی میں چند کھجوریں اور چھلے کا بچہ اور خود چھلے میں، اور جوان عورت، نہ کوئی مرد نہ کوئی گھر نہ کوئی لائٹ نہ کوئی ہمسایہ، کچھ بھی نہیں، وہاں پر چھوڑ کر جب واپس یعنی چپ کر کے چھوڑا، اور جب مڑ کر واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، آپ ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پریشان تو تھے، کوئی یہاں پر بندہ بشر نہیں ہے، جوان بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن چونکہ اللہ نے حکم دے دیا لہذا کرنا ہے۔ اللہ کام بھی اس سے لیتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ چوں چرا نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، عذر بہانے نہیں کیے، یا اللہ ایسا ہو جائے، یا اللہ بھی جگہ آباد ہو جائے، یا اللہ بھی لوگ آ جائیں، یا اللہ اگر ابھی بچہ بڑا ہو جائے، چوں چڑا نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی حکمتیں، کوئی مصلحتیں، کچھ بھی نہیں، کوئی عقل نہیں لڑائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، کہا ہاں۔ اور پھر حضرت حاجرہ کا بھی آگے سے بڑا پیارا جواب تھا جو ہم آگے پڑھیں گے، حضرت حاجرہ کی جب آزمائشیں ہم پڑھیں گے تو یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں چھوڑ کر پہاڑ کی اوٹ میں، کیونکہ دل تو دکھ رہا تھا نا، آنسو تو ہم بھی کسی کو چھوڑنے کے لیے جائیں ایئرپورٹ پر، بتائیں جدائی فیل ہو رہی ہوتی کہ نہیں ہو رہی ہوتی؟ پتہ بھی ہوتا ہے دوبارہ آ جانا ہے، ملنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ دوبارہ کب ملیں گے، کیا فون پر بات ہو جائے گی، خیریت کی اطلاع ملتی رہے گی، ایسا تو کوئی بھی معاملات نہیں تھی۔ بشر تو تھے نا، انسان تو تھے، دل تو دکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو، دل بجھا بجھا، بوجھل قدموں کے ساتھ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے میرے رب یہاں کے رہنے والوں کو بھی مسلمان اور میری اولاد کو مسلمان بنا۔ فکر دیکھیے، کھانے پینے کی بھی فکر تھی، وہ بھی دعائیں مانگی، یا اللہ یہاں کے لوگوں کو بہترین پھل دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ان کو عبادت کے طریقے سکھانا، ان کو بہترین مسلمان بنانا۔ اور پھر اس کے بعد کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، جو ان کے پاس آئے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، آج ان کی دعاؤں کا ہمیں پھل ملتا ہے کہ وہاں جائیں، ایئر کنڈیشن ماحول، ایسا تھوڑی تھا اس وقت جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ واش روم بنے ہوئے، بڑے بڑے مساجد، یقین مانے ایسا ٹھنڈا اے سی چل رہا ہوتا ہے کہ انسان کو سردی لگنے لگتی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے وہاں پر، پانی کھلا ہے وہاں پر، اب فروٹس پھل ایسے لگتے ہیں بڑے بڑے بہترین، سب کچھ ہے وہاں پر۔ ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں، کعبے کے غلافوں کو پکڑتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایک اور دعا ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو تجھ پر تیری کتاب کی آیات پڑھے اور بندے سیکھیں۔ یقین مانے جب حاجی عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، ان کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کتاب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا،
کچھ سیکھ کر نہیں آئے ہوتے، لیکن کوشش ہوتی ہے دھکا دیں، حجر اسود کو ہاتھ لگا دیں، اس کو چوم لیں، کچھ نہیں تو عقل کے اندھے کہتے ہیں جائے نماز پکڑے، جائے نماز رگڑ کے آ جائیں، جائے نماز رگڑ کے آ جائیں۔ اور اگر رگڑوا کے آ جائیں، ہمارے گروپ میں ایک تھی، وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے آج اس نے علی نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ پتہ نہیں اس کو وہ کیسے وہاں پر کسی نے اٹھا کر اس کو ڈالا، وہ جو حتیم ہے وہاں اس نے نماز پڑھی، اور جائے نماز تھی، اور جائے نماز دھکا دے دوں کہ وہ حجر اسود کو مل کر وہ جائے نماز لے کر آ گیا ہے، اور وہاں سے حالانکہ چوری کر کے لے آیا، وہیں کی تھی وہیں چھوڑ کر آتا، لیکن نہیں، سوچ یہ کہ وہ بہت بڑی نیکی کر کر آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، یا اللہ ایسا نبی میرا بھیجنا میری نسل میں جو ان پر کتاب اتاری جائے، اور اس کی امت کے لوگ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں حکمت کی باتیں۔ آج ہم نہیں سمجھتے، بس ہمارے ہاں نیکی یہ حج کرنے چلے جائیں، حج کر کر آ جائیں، گناہ بخشوا کر آ جائیں، بس جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کی طرح ہو جاتا ہے انسان، ویسے ہو کر آ جائیں، پھر اس کے بعد جو دل چاہے کرتے رہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نہیں، کتاب کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی تھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ آزمائش ہو گئی۔ اس آزمائش کے بعد جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، بڑھاپے کا سہارا بنا، حضرت ہاجرہ پال رہی ہیں بچے کو، بڑھاپے کا سہارا جب بن گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس جگہ پر جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ، نہیں یہ اس سے پہلے یہ اور امتحان پہلا ہوا، جب بڑھاپے کا سہارا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ دوڑنے کے قابل ہو گیا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اور بڑی سخت آزمائش، بہت سخت آزمائش۔ ہم تو گرمی میں دھوپ میں بچوں کو نہیں بھیجتے، ہم تو کسی کے کام کے لیے بچے کو کھڑا نہیں کر سکتے، ہم تو کہتے ہیں کسی کو پانی کا گلاس نہ پلائیں ہمارے بچے، ہے نا۔ بڑی سخت آزمائش کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ واپس آئے، اتنا عرصہ نہیں آئے، اب واپس آئے۔ بچہ جب دوڑنے کے قابل ہو گیا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اب کھیلیں، خوش ہوں، اپنی تھکاوٹ اتاریں۔ اللہ نے خواب میں دکھایا کہ اب اس کو ذبح کرو۔ آئے واپس، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے سے، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہم ہوتے تو ہم مائیں بیٹے سے کہتے تو بہت بڑا کوئی جاسوس آ گیا ہے، اتنی محنت سے میں نے تمہیں پالا، اب یہ عجیب و غریب باتیں کرنے کے لیے آ گیا، مجھے تم سے جدا کرنے کے لیے اب یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ماں بھی تو حضرت ہاجرہ تھی، تربیت بھی تو حضرت ہاجرہ نے کی تھی۔ کہنے لگے، بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا اللہ نے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے کہ جب چہرے کے بل لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ابا جان سے، ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ میں بلکنے لگوں، ہمارے بچے تو چھریاں دے کے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، اے ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں۔ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی ہو، ہاں محبت، دونوں نے ہو سکتا ہے پٹی باندھ لی ہو کہ مشکل تو کام ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ نے وہاں تک چلوا کر پہلے دونوں کو لے کر آئے، ایسا سخت امتحان ہے نا، دونوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی، اللہ نے یہ بھی بنوایا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی اٹھائی، اسماعیل علیہ السلام کو لٹا بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی چلائی۔ اللہ نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اسماعیل کو اٹھاؤ، یہاں جنت سے مینڈا لٹا دو، اس کو ابراہیم اس کو ذبح کرے، بیٹے کو فٹ اٹھاؤ۔
اس سے تو اور بڑے کام لینے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیے، چھری بھی چلائی، اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر بھی لٹایا، اور پھر بیٹے سے مشورہ بھی کیا۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کر گزریے، ان قریب ممکن ہے اللہ کے حکم سے میں صبر کرنے والے میں سے ہوں گا، میں ایسا نہیں کہ رولا ڈال دوں، شور شرابہ مچا دوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سخت سے سخت امتحان۔ ایسے امتحان کیا ہم پر آئے؟ ایسی آزمائشیں کیا ہم پر آتی ہیں؟ ہم پر نہیں آتی۔ ایسی سخت آزمائشیں، اللہ پر ایسا اندھا یقین، ایسا توکل، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق، ایسا نیکی کرنے کا مزہ دیکھیے۔ اللہ نے کہا ہے میں نے کرنا ہے کیونکہ مجھے اللہ کا قرب ملنا ہے نیکی کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، بڑھاپے کا سہارا بیٹا، کہتے اتنے عرصے بعد تو بیٹے سے مل رہا ہوں، لیکن لٹایا، چھری چلائی، اللہ نے اتنا کام کروانے کے بعد پھر جنت کا میڈا رکھوایا۔ سخت سے سخت امتحان اللہ نے لیا۔ پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہوئے، پھر اللہ نے اور امتحان لیا۔ اور امتحان کیا لیا؟ اللہ نے کہا بیت اللہ کی تعمیر کرو، دونوں باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں تو بیت اللہ بنانا نہیں آتا، ہمیں تو اینٹیں لگانی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے حکم دیا، کرنا شروع کر دیا، اللہ رہنمائی کرتے گئے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے گئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس نیکی کو قبول فرما لیں۔ حالانکہ نیکی بہت بڑی ہے، اعزاز بہت بڑا ہے، شرف اللہ نے بہت بڑا دے دیا، لیکن بڑی نیکی کرنے کے باوجود بھی دعائیں ساتھ ساتھ ہیں عاجزی کے ساتھ، یا اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ باپ بیٹے دونوں کھڑے ہوئے، کہا نہیں یا اللہ یہاں تو یہ سامان نہیں، یہ اوزار نہیں، یہ ہتھیار نہیں، پتھر رکھا اور پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس پتھر کو بھی نشانی بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں مل کر بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت سخت مشکل مرحلہ تھا دونوں کے لیے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت ہاجرہ کی، اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ یہ بڑی بڑی آزمائشوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ہاجرہ کی قربانیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی قربانی یہ کہ جب خاوند لے کر اللہ کے حکم سے وہاں پر حجاز میں جب چھوڑنے کے لیے آئے، تو حضرت ہاجرہ نے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارا قصور ہی کیا ہے، آپ اس جگہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ چرند پرند، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، ہم تو یہاں پر ختم ہو جائیں گے، آپ ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ یہ پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے شب و روز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ہر فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ نے، جو کہ بہت شاکرہ بہت صابرہ خاتون تھی، کہا اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ پھر ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ بغیر اسباب کے بھی بہت بڑے کام کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا؟ وہاں پر کوئی موٹر نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی انجینئر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، ریت، مٹی، پہاڑ، چٹیل میدان، اور وہاں پر ہاجرہ کے پاس چند ہی دنوں میں وہ پانی ختم، چند ہی دنوں میں وہ کھجوریں ختم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حضرت ہاجرہ تنہا ہیں، اجڑی ہوئی جگہ پر ہیں، جدائی ہے، لیکن صبر کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟
بچے کو پال رہی ہیں کہ نہیں پال رہی ہیں. ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ مجھے اس صبر کی وجہ سے بہت زیادہ درجات میرے بلند کر دے گا. ان کو نہیں پتہ تھا کہ میرے بیٹے کی وجہ سے اللہ یہاں پر بہت بڑا پانی کا چشمہ نکال دے گا. ان کو اس بات کا نہیں پتہ تھا. صبر کر رہی ہیں, بھروسہ کیے ہوئے ہیں, اللہ پر توکل کیا ہوا ہے, گلے شکوے کوئی نہیں. ہماری آج کل کی مائیں اور ہماری آج کل کی لڑکیاں ایسی اندھیری جگہ پر, ایسی تنہا جگہ پر رہ سکتی ہیں؟ چھپکلیوں سے ڈرنے والی, چیخیں مارنے والی, لال بیگ کو دیکھ کر چیخیں مارنے والی رہ سکتی ہیں لڑکیاں؟ یہ کیوں ایسے کرتی ہیں؟ انہوں نے پہلے اپنی ماؤں کو دیکھا ہوتا ہے. جب ان کی مائیں ڈرتی ہیں تو پھر بچیاں بھی ڈرتی ہیں. آج کل کی نسل ڈرپوک ہو گئی. حضرت ہاجرہ کو دیکھیں, کتنی بہادر خاتون ہیں. اللہ کے فیصلے پر تنہا رہ رہی ہیں کہ نہیں رہ رہی؟ تنہا رہیں, بچے کو پالا, مضبوط بنی رہیں, نیک بنی رہیں, اللہ کے ساتھ جڑی رہیں, فرما بردار رہیں, کوئی گلا شکوہ نہیں. پھر جب پانی ختم ہو گیا تو تب صفا اور مروہ کی سعی کی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. اب یقین مانے جب وہاں پر جائیں تو گرم زمین, موسم گرم, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت ہاجرہ کے پاس پانی نہیں, کھانے کی کوئی چیز نہیں, تیز تیز چلتی ہوئی پہلے صفا پر پہاڑی پر آتی ہیں. بہت لمبا سفر ہے. پھر اوپر چڑھ کے پھر نیچے دیکھتی ہیں کوئی پانی کی کوئی چیز ہے, کوئی چرند, کوئی پرند ہو. ایک چکر, دوسرا چکر, تیسرا چکر, ہر چکر کے بعد آتی ہیں, بچے کو دیکھتی ہیں, بچہ زندہ ہے. بچہ تو بلک رہا ہے, پانی کے لیے بلک رہا ہے. اللہ نے 7 چکر پورے کروائے. سنت کو رہتی دنیا تک اللہ نے رکھوانا تھا. ہر حاجی, ہر عمرہ کرنے والا دن میں کتنی دفعہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں. اللہ نیک لوگوں کے درجات اس طرح بلند کرواتا ہے. ان کے اعمال کو اللہ ایسا زندہ کرواتا ہے, ایسا وہ نفع مند کام کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک نیک لوگ اپنا شرف محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں, صفا مروہ کی صحیح کریں. ایک معنی وہاں پر جائیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ متبرک, یہ کیا پہاڑیاں ہیں. کوئی خوبصورتی نہیں, کوئی نقش و نگار کچھ نہیں بنا ہوا, کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ نے حضرت ہاجرہ کے عمل کی وجہ سے, ان کے توکل کی وجہ سے, ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے بھروسے کی وجہ سے اللہ نے ان پہاڑیوں کو بھی فضیلت والا بنا دیا. ایک بندہ نہیں کرتا صحیح, 3-4 پورشن بنا دیے انہوں نے. مستقل صحیح ہو رہی ہے, مستقل صحیح ہو رہی ہے. مرد بھاگ رہے ہیں, عورتیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں. حضرت ہاجرہ کی سنت کو یاد رکھیں. سوچیں, اب تو بڑے اے سی ہیں, کور جگہ ہے, اب تو ٹھنڈک ہے, اور ٹھنڈا آب زمزم ہے نا. اب تو ٹھنڈا آب زمزم ملتا ہے, ٹھنڈے اے سی چل رہے ہوتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں تھا. اتنا بھروسہ, اتنی برداشت, اتنا ایمان, اتنا توکل. حضرت ہاجرہ کو سیرت سے ہم نے یہ باتیں سیکھنی ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ سنگل مدر بچے کو پال رہی ہیں. کتنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا, کوئی پریشانی ہی نہیں لگتی, کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تمام اسباب بنانے والا ہے. حضرت ہاجرہ نے ایک چکر کاٹا, پھر دوسرا چکر کاٹا. ہر چکر کے بعد دل بے چین ہو رہا ہے, میرا بچہ, اس کو پانی کہاں سے ملے گا, میں کہاں سے پانی پلاؤں. پانی نہیں ہے یہاں, وہ پانی ختم ہو گیا, وہ کھجوریں ختم ہو گئیں. کمزوری بھی ہوگی, نکاہت بھی ہوگی, بھوک بھی ہوگی, پیاس بھی تھی, لیکن اللہ کو یاد کرتے. آپ کو پتہ, اللہ ہمارے دل کے راز جانتا ہے, اللہ ہمارے دل کی فریادوں کو جانتا ہے, لیکن ہمارے اس دل کی فریادوں میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہو جائے گا نا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. فون کر لیں گے, اس کو بلا لیں گے, پراپرٹی ہے نا, بینک بیلنس ہے نا. اسباب پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے, بھروسہ نہیں ہوتا تو اللہ پر نہیں ہوتا.
حضرت حاجرہ کا اسباب پر بھروسہ نہیں تھا، اسباب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی پرندہ بھی نہیں تھا وہاں پر جو پانی پیتا ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ چکر کاٹ رہی ہیں، جب 7 چکر پورے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل اب جاؤ جہاں پر حضرت اسماعیل پاؤں مار رہے ہیں وہیں سے زمین کا چشمہ پھوڑو اور وہیں سے پانی نکلے، ٹھنڈا ایسا پانی دنیا میں کبھی کہیں نہیں پیدا کیا، آب زمزم پیدا ہو گیا، چشمہ پھوٹ پڑا وہاں سے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے معجزے پیدا کرنا؟ حضرت حاجرہ خوش ہو گئیں، اور جب انہوں نے دیکھا اچھا پانی، اور پانی کو دیکھتے پانی رکے ٹھہرے، انہوں نے زم 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 جو کیا نا، پانی ٹھہر جا، تو نام آب زمزم بن گیا۔ نام بھی دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ پانی ایسا ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ تو پیتے ہی پیتے ہیں، اوروں کے لیے بھی لے آتے ہیں، قیمتی چیز سمجھ کر لے آتے ہیں۔ پانی کی بوتلیں بھر بھر کے اٹیچیوں میں رکھی ہوتی ہیں، یعنی جو لوگ وہاں نہیں جاتے وہ بھی یہ پانی پیتے ہیں اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ اس میں اب تو میڈیکل نے ریسرچ کیا کہ اس پانی میں جتنا شفا ہے کسی پانی میں نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی وفا، یہ ہے ان لوگوں کی قربانیاں، یہ ہے ان لوگوں کا اللہ پر ایمان۔ اللہ نے پھر اعزاز بھی ویسا دیا، ہر کوئی آب زمزم پینا خوش نصیبی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی پینا چاہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پانی میں کوئی خاص چیزیں ہیں جو عام پانی میں نہیں ہیں۔ ایسا شفا، ایسی شفا اللہ نے اس پانی میں رکھ دی۔ تو یہ جو سنگل مدر حضرت حاجرہ تھی، ان کی قربانیاں، صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ کی یاد میں، گھر کا طواف، اور اس کے علاوہ گھر کو دیکھنا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی یاد میں۔ یعنی جو حج کرنے جاتے ہیں وہ تو عمرہ کرتے ہی کرتے ہیں، عمرہ تو مستقل، طواف تو مستقل ہو رہا ہے اللہ کے گھر کا۔ یقین مانے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہوتے ہوئے بھی طواف ہو رہا ہے، کسی پہر دن ہو یا رات ہو، اللہ کے گھر کا طواف نہیں رکتا۔ جب اذان ختم ہوئی وہیں صفے بنا لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ پرندے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اتنا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، ان کے پیچھے بڑی قربانیاں تھیں، حضرت حاجرہ کی بڑی قربانیاں، حضرت اسماعیل کی بڑی قربانیاں، وہ ہے نا، یہ فیضان نبوت تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے ابا جان اب کر گزریے جو آپ کو اللہ نے کہی، کہتے ہیں کہ یا وہ نبی بننے والے تھے ہیں یا کوئی مکتب کی کرامت تھی، یعنی ماں کی تربیت تھی، کسی مدرسے سے، ماں کا مدرسہ، ماں کی تربیت۔ کہتے ہیں کس نے سکھائے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی؟ ہمارے بچے اتنے پڑھ لکھ جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی باہر سے پڑھ کر آ جاتے ہیں، وہ دین کو پرکھتے رہتے ہیں عقل پر، بات فٹ آئے گی تو مانیں گے، نہیں فٹ آئے گی، لاجک پہ پوری نہیں اتری تو نہیں مانیں گے۔ دین اس چیز کا نام نہیں، فرما برداری اس چیز کا نام نہیں۔ سنو عمل کر لو، جب سمجھ آئے حکمت کی بات ملے، آمنا وصدقنا، اللہ آپ نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ کو یہی چاہیے ہم سے۔ تو لہذا گھر کا طواف ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی، یہ بھی ان کی یاد میں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ مقام ابراہیم، وہ جو پتھر جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ پتھر بھی تو ان کی نشانی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑے وہاں پر، کتنا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، کتنا وہ نفع مند کام کر کے گئے، کتنی وہ نفع مند تجارت کر کے گئے رہتی دنیا تک۔ یعنی اتنی نیکیاں تو وہ خود بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر بندہ چاہ رہا ہے عمرہ کرنے جائیں، ہر بندہ چاہ رہا ہے حج کرنے جائیں، طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اجر بڑھتے جا رہے ہیں، اجر حضرت حاجرہ کے اجر بڑھتے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کے جب یہ قربانی کرتے ہیں ان کے اجر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کا ایک یہ بات کہنا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ زمزم جو ہے وہ بھی ان کی یاد کی نشانی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، منا میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں،
عرفات میں ٹھہرتے ہیں، سب کے سب کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے حجاز میں کتنا مشکل ٹائم گزارا ہوگا، کتنا مشکل ٹائم گزارا ہوگا وہاں پر تنہائی میں، ہے نا۔ ابھی تو ہم لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں ہمارے لیے یعنی پورا سال وہ لوگ تیاری کرتے رہتے ہیں، حج کے دنوں کی تیاری کرتے ہیں، بڑا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے لیے تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ بنا میں ہم رات رہتے ہیں 3 راتیں، تو انتظام ہے، خیمے بنے ہوئے ہیں، پنکھے، اے سی، کھانے پینے کے انتظام۔ مزدلفہ میں جو رات گزارتے ہیں سمجھ آتی ہے یہاں پر رات ایک بھی گزارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور پھر عرفات کا میدان، یہ سب میدان اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کے لیے یہاں کا موسم بہت مشکل ہوگا، یہاں کی زمین بہت مشکل سے انہوں نے وقت گزارا ہوگا، یہاں پر کھانا پینا اتنا آسانی سے نہیں مل جاتا، کتنا مشکل سے ٹائم گزارا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو حاجی لوگ وہاں جا کر کرتے ہیں، ان لوگوں کی یاد کے یہ دن ہیں، اور ہم لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں صرف قربانی کو یاد نہ کریں، ان کی اور قربانیوں کو بھی یاد کریں ان دنوں کو میں۔ یہ ان کی یادوں کے دن ہیں، ان کی یادوں میں ہم سموئے رہیں، ان کی یادوں کے ہمیں تذکرے کرنے چاہیے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، کہ بڑی قربانیاں وہ دے کر گئے۔ تو لہذا ان دنوں میں جو کرنے والے کام ہیں وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے ذکر الہی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ویسے تو ہم اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہی رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار یہ ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو خاص ذکر کرنا ہے وہ ہیں تکبیرات۔ چاند کے نظر آنے کے بعد تکبیرات پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ وہ تکبیرات 3 طرح کی ہیں۔ پہلی تکبیر یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلی تکبیر تو یہ ہے۔ دوسری تکبیر وہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تیسری تکبیر جو ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی ان تمام تکبیروں میں کیا اللہ تو بہت بڑا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، سب میں اللہ کی بڑائی، سب میں اللہ کی تعریف، سب میں اللہ کی بزرگی، سب میں اللہ کی شان، اللہ تو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تکبیروں کو چاند نظر آنے کے بعد پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، چاہے گھر میں ریکارڈنگ لگائیں، چاہے لکھ کر لگا دیں، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور ذکر کا تو اجر ہے ہی ہے، لیکن ان تکبیروں کا اجر ان دنوں میں پڑھنے کا بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے اور وہ اونچی اونچی آوازوں میں تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ ہماری مساجد میں ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تمام نمازی لوگ تکبیریں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو لہذا چاند میرے خیال سے کل یا پرسوں نظر آ جائے گا ذوالحج کا چاند، اس کے بعد یہ تکبیریں پڑھنی ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ اور لوگ بھی سن کر ہمارے ساتھ مل کر یہ تکبیریں پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ رحمت کو جوش دلانے والے بہت زیادہ یہ دن ہیں، بہت زیادہ جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی بیان کریں، ٹھیک ہے نا، اونچی آواز سے پڑھیں۔ دوسرا کرنے والا جو کام ہے وہ ہے روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، لہذا 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ ایک رکھنا ہے، اندازہ لگائیں 2 سالوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں پر اتنا پیار آتا ہے، پچھلے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اگلے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ روزہ حاجی لوگ نہیں رکھیں گے، یہ وہ لوگ رکھیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے،
ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک سارے دن فضیلت والے ہیں. روزے رکھنا چاہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھنے کا الگ اجر ہوگا، لیکن وہ روزہ جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے. اس روزے کو مس نہ کریں کہ کل عید ہے، آج تو گھر صاف کرنا ہے، آج تو مسالے بنا کر رکھنے ہیں، آج تو گھر کی صفائی کرنی ہے، کل تو مہمانوں نے آنا ہے، آج تو کپڑوں کی یہ تیاری کرنی ہے، یہ تیاری کرنی. عید کی تیاریاں تو ہوتی رہتی ہیں، تو روٹین کا حصہ ہیں. کپڑے بنتے رہتے ہیں، گوشت پکتا رہتا ہے، کھانا پینا چلتا رہتا ہے، گھر کی صفائی یہ تو روٹین کا حصہ ہے. ایکسٹرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھنے ہیں. رکھنا چاہیں تو رکھیں، اللہ توفیق دے. ہم اپنی وسعت کے مطابق نیکیاں کرتے ہیں، اللہ اپنے ظرف کے مطابق ہمیں اجر دیتا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر دیتا ہے. اس کی شان تو بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے. تو لہذا اب یہ بات ختم ہو گئی کہ کب روزہ رکھیں. ان کا تو عرفات کا دن تب ہے، ہمارا کون سا ہوگا. رکھنا چاہتے ہیں تو 8 ذی الحج کو بھی رکھ لیں، ان کا عرفات کا دن ہے، رکھ لیں. لیکن ہمارے لیے جو فضیلت والا دن ہوگا جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے. نیکیاں کریں ان دنوں میں، اللہ کا قرب حاصل کریں، نفع مند تجارت کریں. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے سیکھا ابراہیم علیہ السلام بھی دعائیں مانگ رہے ہیں بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے. ہم بھی دعائیں مانگیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ رب سے قبولیت کی دعائیں مانگنی ہیں. نہیں مانگیں گے تو وہ دعائیں نیکیاں ہماری لٹکی رہ جائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے طریقے سے سیکھا، جتنی بڑی نیکی ہے اتنی جیسے ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور اگر وہ تحفہ قبول کر لے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. لہذا ہم نے یہ دعائیں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمارا تحفہ پسند بھی آ جائے، آپ ہماری یہ نیکیاں قبول کر لیں عاجزی و انکساری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں. لہذا نفع مند تجارت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ان دنوں میں سافٹ رہنا ہے، نرم رہنا ہے، سخت دل نہیں ہونا. اور قربانی کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، لیکن ان کی لذت کو محسوس کرنا ہے. اللہ کے ذکر کی لذت کو محسوس کریں، ان آباء و اجداد کی قربانیوں کی لذت کو محسوس کریں. کتنی بڑی بڑی یہ قربانیاں دے گئے ہیں. اور اپنے جو غم ہیں ان غم کو ہلکا کر دیں. کوئی غم ہی نہیں ہے، ہم پر تو ایسی آزمائشیں آئی ہی نہیں. اپنے غموں کو ہلکا کر دیں اور ان کو محسوس کریں کہ اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی نیکیوں پر جمے ہوئے ہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ، یقین و توکل کے ساتھ نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک نیکی کرنے کے بعد اگلی نیکی کرتے ہیں. ایک آزمائش کے پورے اترنے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پھر نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر سخت آزمائش اور سخت امتحان، اور ہر آزمائش سخت امتحان پورا ہوتا ہے اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ خلیل اللہ کہہ دیتا ہے. تو لہذا حاجی لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ وہ نیکی کرنے کے لیے چلے گئے، اللہ کے گھر چلے گئے. ان کے لیے بھی وہاں پر بڑی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں. گھر کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے ملک کے موسم کو چھوڑ کر. وہاں کا موسم بڑی شدت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر آسان نہیں ہے نیکی کرنا، بہت چلنا پڑتا ہے، بہت چلنا پڑتا ہے. ان کے لیے عرفات کا دن بہت مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے مزدلفہ کی رات گزارنا بھی بہت مشکل ہوتی ہے. مینا میں 3 دن ٹھہرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. حج انفرادی عبادت نہیں ہے، اجتماعی عبادت ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے لیے سفر پہ نکل آئے ہو تو یہاں پر اب نکلنے کے بعد نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، نہ گالی گلوچ کرنا ہے، نہ نافرمانی کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی باتیں کرنی ہیں. تو کیا ہم نے پیچھے یہ سب کام کرنے ہیں؟ جتنی ان دنوں میں نیکیوں کی فضیلت ہے اتنی ان دنوں میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، اتنی ان دنوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہے.
لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فسق و فجور نہیں کرنا، نافرمانی کے کام نہیں کرنے، بے حیائی والی چیزیں نہیں دیکھنی، چاند رات کو شاپنگ کے لیے نہیں نکلنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تو لہذا حاجی لوگ جب حج پر جاتے ہیں وہ اجتماعی عبادت ہے، تمام لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے گروپ میں، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی بالکل اجڑ ہے، کوئی بالکل جاہل انسان ہے، کسی کو عبادت کا نہیں پتہ، لیکن وہ آپ کے گروپ میں شامل ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اے سی چلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے اے سی نہیں چلانا، آپ نے اپنی جگہ سامان رکھا، اس نے اٹھا کے پٹک کے پھینک دینا ہے، وہ آپ کی جگہ پر بیٹھ گیا، آپ یہ نہیں جتلائیں گے جتنے تو نے پیسے دیے اتنے میں نے پیسے دیے، نہیں جتلا سکتے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بحثم بحث نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، حالانکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ لوگ کیا تربیت لے کر جاتے ہیں؟ نہیں لے کر جاتے، لڑ رہے ہوتے ہیں، عرفات کے دن کھانے کی چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر حاجیوں کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹرک کے ٹرک آ کر کھڑے ہوئے ہیں، دودھ بٹ رہا ہے، کھانے کی چیزیں بٹ رہی ہیں، لیکن یہ پاکستانی کھانے کی چیزیں جمع کر کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، بیگ بھر رہے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، شعور نہیں ہوتا، سیکھ کر دین نہیں جاتے، دین کو سمجھ کے نہیں جاتے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب ان میں رسول کو بھیجنا۔ رسول تو آ گئے، شریعت بھی آ گئی، آگے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ورسول نے حکمت کی بات اور تعلیم کی بات جب دے تو لوگوں کو چاہیے کہ لوگ سیکھیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، اس میں اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں لوگ، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا، ہمیں پتہ ہے سارے دین کا، ہم بھی تو مسلمان ہیں، تم لوگ کوئی انوکھے مسلمان ہو۔ تو لہذا حج ایک اجتماعی عبادت ہے، وہاں پر مشقت ہے، آپ کو پہاڑی پر اونچا خیمہ مل گیا تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے، آپ نے منی میں 3 راتیں گزارنی ہیں، آپ نے زمین پر سونا ہے، آپ نے مختصر سا سامان اپنے پاس رکھنا ہے، مختصر سی ضرورت کی چیزیں رکھنی ہیں، کھانا جیسے مل رہا ہے ویسے کھانا ہے، ٹھنڈا مل رہا ہے، گرم نہیں ہے، پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں اور یہ کھانا پینا کرنا ہوتا ہے۔ اجتماعی عبادت ہے، ہم یہاں پر انفرادی عبادت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہم نے ان دنوں میں بڑی نیکی کر لی، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کر لیا، کیا ہم اجتماعی عبادت نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے بھی ان دنوں میں اجتماعی عبادت ہے۔ وہ اجتماعی عبادت کیا ہے؟ ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، کوئی مریض ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کی دل جوئی کرنی ہے، کسی کو مشورہ دینا ہے، ہم بھی اجتماعی عبادت کر سکتے ہیں۔ صرف ہم روزہ رکھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، قربانی کر لیں، بس یہ دن اجتماعی عبادت کے دن ہیں، حاجیوں کے لیے بھی اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی۔ حاجیوں کے لیے بھی اتنی آسان نیکی نہیں ہے، بہت چلنا پڑتا ہے، جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ نے مخصوص جگہوں پر لازماً پہنچنا ہے، لوگوں کا رش ہے، ہجوم ہے، گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ آپ نے چلنا ہے، چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے۔ ہم تو پھر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر، تو ان دنوں میں ہم لوگ بھی اجتماعی عبادت کر سکتے ہیں۔ لہذا ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہیں، اجتماعی عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ خود اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے استعمال میں نہیں ہیں نکال دیں، دوسروں کو دے دیں۔ یقین مانے دوسرے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ نکالے ان دنوں میں، جو چیز آپ کی پڑی ہوئی سڑ رہی ہوتی ہے، ہم نے لاپرواہی سے پھینکی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کام آ جائے گی، بھئی 2 سال سے کام نہیں آئی، 5 سال سے کام نہیں آئی، اب دے دیں کسی کو، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں میں جو ہم کرتے ہیں، 10 ذی الحج کو قربانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن خون بہا سے بڑی کوئی نیکی نہیں، جتنے آپ کے جانور کے اوپر بال ہیں اتنے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں،
لیکن شرط کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کریں، لوگوں کو فائدہ دیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ دو بھائیوں نے جب قربانی کی، اذ یتقربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے جب قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے فکر اس بات کی کرنی ہے، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، حصہ ڈالیں یا اپنا کریں، فکر اس بات کی ہو اللہ کے ہاں ہمارا جانور قبول ہو جائے۔ خود کھائیں یا دوسروں میں بانٹیں، فکر اس بات کی ہو اس قربانی کو کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے، ہمیں اللہ کا تقوی آئے، ہمارے اندر فرما برداری آئے، اس فیلنگ کو فیل کریں کہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی خواہشات کی قربانیاں دینی ہیں، اپنی خواہشات کو چھری سے کچلنا ہے اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ لہذا جانور اگر قربان گھروں میں ہوتا ہے تو جانور کو دیکھیں اور سوچیں جانور کیسا تڑپتا ہے، کیسے اس کا خون نکلتا ہے۔ لہذا قربانی ضرور کریں اپنے استطاعت کے مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً اپنے گھر ہوتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہوتے، پوچھ رہے ہوتے ہیں قرضہ چڑھ گیا ذرا تھوڑا سا، اب قربانی فرض ہے کہ نہیں ہے، کریں کہ نہ کریں؟ بہت ذرا قرضہ چڑھ گیا، حالات ذرا ٹائٹ ہیں، بل بہت آ گیا اس مہینے، تو اب پیسے نہیں ہیں، آپ بتائیں قربانی کریں کہ نہ کریں؟ خود سوچیں اپنے دل سے۔ اپنی اولاد کو جب ہم تحفے دیتے ہیں، جب جہیز بریاں بناتے ہیں، فخر سے چھپا چھپا کے آن لائن چیزیں منگوا رہے ہیں، یہ چیز بھی مس نہ ہو، یہ چیز بھی مس نہ ہو، ہماری اولاد کو آگے جا کر تنگی نہ ہو، چولہا، چارپائیاں، موڑے، ہر چیز ہم بھرتے ہیں جہیزوں میں، بریوں میں، جمع کر کر کے ہم نے رکھی ہوتی ہے، کیوں اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں؟ کیا یہ قربانی اللہ کو تحفہ نہیں ہے؟ اس پر سوال کرنے کی ضرورت ہے، کریں کہ نہ کریں؟ ارے بھائی نہیں کر سکتے، حصہ تو ڈال دیں، سال بعد عید آتی ہے، 1000 بھی ہر مہینے جمع کریں نا، 12,000 بن جاتا ہے، میاں بیوی دونوں مل کے جمع کریں تو 22,000 کا حصہ ڈل جاتا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو گوشت مل جاتا ہے، کھاؤ سارا سال کھاؤ، لیکن اس دن خون بہا کرو، اس دن اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت میں شامل ضرور ہوں۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے، ہمارے کیسے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے؟ لہذا ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے، یہ کام تو ذوالحج کے چاند نظر آنے کے بعد کرنے ہیں، ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اشراق، صبح شام کے اذکار، نمازوں میں خشوع و خضوع، پڑھتے تو ہیں نمازیں لیکن فکر اس بات کی ہو یا اللہ ہمارے خشوع و خضوع والے سجدے ہو جائیں، یا اللہ ہماری مقبول نمازیں ہو جائیں، دنیاوی خیالات سے فارغ ہماری نمازیں ہوں، ان باتوں کی فکر کریں، یہ دعائیں کریں، یہ نیکیاں ہم نے ساتھ ساتھ کرنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن کاٹنے ہیں، بال جس نے صاف کرنے ہیں کر لے، کٹوانے ہیں کٹوا لے، چاہے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ پابندی سب نے اختیار کرنی ہے، احتراماً، حاجی لوگ بھی اور پیچھے رہ جانے والے لوگ بھی، ٹھیک ہے؟ قربانی کرنے کے بعد پھر آپ اپنے بال بھی کٹوائیں، پھر آپ اپنے ناخن بھی کاٹیں، دیکھیں اگرچہ ہیں بہت معمولی سے کام، لیکن اہتمام، لیکن خیال، لیکن یاد دہانی ان لوگوں کی جو بڑی وفا کر کے گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وفا کرنے والا بنائے۔ باتیں بہت اہم اور بھی ہیں لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دنوں کی ابھی ٹائم ہے، ہاں اسی لیے وہی مجھے پتہ ہے نا، ہاں دن یہ بہت فضیلت والے ہیں، ان دنوں میں ہم نے بہت زیادہ نیکیوں کو سمیٹنا ہے، اور اس کے علاوہ اگلی بات عید کی نماز کے لیے بھی ضرور نکلنا ہے عیدگاہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا اس عید پر کچھ بھی نہیں کھا کر جانا چاہیے، اس عید پر آ کر، یعنی اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں،
اور ہمیں اجر مل جاتا ہے. ہمارا دین کے ساتھ، ہمارا دین ہماری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کبھی نیکی کا موقع، خوشی کا موقع بھی ہو، اللہ بندے کو نیکی سے خالی نہیں کرتے. حالانکہ عید کا موقع ہے، آپ نے تیار ہونا ہے، روٹین کا حصہ ہے، آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، پہنے، عید کا دن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عید گاہ آؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، دعا مانگو، اپنے درجات بلند کرو، اپنے لیے خیر مانگو، میں تمہاری ان دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ عید کے دن بھی، خوشی والے دن بھی انسان کو عبادت سے فارغ نہیں کرتے. آؤ 2 رکعت ایکسٹرا، 2 رکعت نفل پڑھو، اشراق نہیں پڑھنی، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں عید کے. تو لہذا یہ عید کی نماز تھوڑا جلدی ہوتی ہے، سورج نکلنے کے فوراً بعد عید کی نماز پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ گھر آنے کے بعد کوئی بھی چیز، یعنی پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کھاؤ، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ اپنے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے جانور کی جو کلیجی ہوتی ہے نا اس سے روزہ افطار کرتے ہیں، یہ لوگوں نے خود ہی بات بنائی ہوئی ہے نا، یہ من گھڑت بات ہے، اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. آؤ اور اپنا پکاؤ اور کھاؤ. عیدگاہ ضرور جاؤ، راستہ جس راستے سے جاؤ راستہ بدل کر آؤ اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آؤ، اللہ کی تکبیریں بیان کرتے ہوئے آؤ، اللہ کی بزرگی اور شان بلند کرتے ہوئے. حالانکہ خوشی کا موقع ہے، ہم خوشی کے موقع پر کیا اپنے پیاروں کو بھولتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھولتے. اور اگر بھول جائیں تو وہ دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مجھے بلایا نہیں اپنے بچوں کی شادی پر، میں انتظار میں رہی، میں تیاری کر کے رہی، تم نے مجھے بلایا ہی نہیں. اللہ بھی انتظار میں ہے کہ یہ بڑے فضیلت والے دن آ رہے ہیں، بڑے شرف والے دن آ رہے ہیں، میرے بندے مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنا وفا کرتے ہیں. لہذا ان دنوں کی اہمیت، فضیلت کو یاد رکھنا ہے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے. حاجی لوگ تو چلے گئے لیکن پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی یہ دن صرف عید کی تیاریوں کے نہیں ہے. یہ دن کریں، عید کی تیاری کر لیں، وہ تو روٹین کا حصہ ہے، لیکن یہ نیکیاں روٹین کا حصہ نہیں ہے. یہ نیکیاں صرف ان دنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ ان 9 دنوں میں روزے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، جس کو اللہ شرف دے، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحج کا روزہ کبھی بھی مس نہ کریے. خوش نصیب لوگوں کو یہ دن ملتے ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے یہ دن قریب ہیں، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، یہ دن ہمیں ملنے لگے ہیں. لہذا ان کی اہمیت کو جانیں، ان کی فضیلت کو جانیں اور نیکیاں کر کے نیکیوں کی لذت کو محسوس کریں اور اللہ کا قرب محسوس کریں کہ کتنی مشکل سے ان لوگوں نے گرمی میں کھڑے ہو کر نیکیاں کی ہوں گی، ہم تو پھر آرام سے نیکیاں کر لیتے ہیں. اپنے دل کو اللہ کے اور قریب کریں، دل میں ڈر اور خوف لائیں، نافرمانیوں سے بچیں، گناہ کے کاموں کو چھوڑیں اور نیکیوں کے کام کریں اور اپنے درجات بلند کریں. یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی اور دعائیں مانگیں، یا اللہ آج تو یہاں کر رہے ہیں، اگلے سال تو ہمیں بلا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہاں پر ہم جائیں اور اپنے گناہ وہاں پر معاف کروائیں. یا اللہ یہاں پر بھی توفیق دے، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین.